In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. یہ کچھ لائنوں کی بال جبریل سے علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ اس میں علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ کس طرح سے ایک مومن جو صحیح معنوں میں مان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور لا الہ الا اللہ اس کے دل، اس کے خون، اس کے دماغ میں اتر جاتا ہے، وہ کس طرح بہیو کرتا ہے دنیا اور زندگی کے طوفانوں میں، اور ایک دوسرا انسان کس طرح سے بہیو کرتا ہے جو انجان ہوتا ہے، جس کا علم محدود ہوتا ہے، اور جو بھی سمجھ نہیں پایا ہوتا خود کو، خدا کو، دنیا کو، زندگی کو، ان دونوں کے بہیو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ایک اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور کس طرح سے دوسرا بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ ایک ہی طرح کی سچویشن میں دو لوگ ایک بہت ہی پرسکون انداز اور ایک بہت ہی اس سے کم مشکل میں چیخو پکار اور زیادہ ہو جاتا ہے اس میں زیادہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کم مشکل میں۔ خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، درویش خدا مست نہ شرکی ہے نہ غربی۔ گرچہ میں خاک سے بنا ہوں لیکن میرا کوئی ربط نہیں ہے خاک کے ساتھ۔ درویش خدا مست، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس طرح سے گم ہوتا ہے ایک مومن کہ نہ شرقی نہ غربی، وہ نہ اس کا مشرق اور نہ مغرب سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ گھر میرا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ گھر میرے سے مراد یہ ہے کہ میں جس خاص معاشرے، جگہ، سوسائٹی میں پیدا کوئی بھی انسان ہوتا ہے تو اسی کی ساری چیزیں اس کی زندگی کا حصہ بن جائیں تو یہ کم علمی ہوتی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا، زمین، پوری دنیا کے انسان، سارا علم، میری اپنی خود کی امیجنیشن، تو میرا کوئی خاص تعلق نہیں ہے کسی خطے اور اس کے طور طریقوں سے۔ گھر میرا نہ دلی نہ صفحہ، عراق کا کوئی شہر نہ سمرقند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہوتا ہے جو بات سچ ہے، جو ٹھیک ہے، لاجیکل ہے، وہی بات کہتا ہوں، چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک، خطے، معاشرے سے ہو۔ ضروری نہیں کہ میں جس ملک، خطے، معاشرے میں ہوں وہ مجھے برین واش کر گیا، مجھے کوئی برین واش پروگرام نہیں کر سکا۔ نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اور نہ ہی تو مجھے مسجد پاگل بنا سکی ہے۔ مسجد میں جو بولا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، مسجد میں کی گئی باتیں، وہ بھی مجھے بیوقوف نہیں بنا سکی۔ نہ تہذیب کا فرزند، اور نہ ہی میں جو تہذیب اور جو رسم و رواج جو مجھے سکھائے گئے، بتائے گئے، میں نہ ہی ان کا فرزند ہوں، نہ ہی میں کوئی ان کا پیروکار بنا ہوں۔ بیٹا فرزند ویسے اس کا لفظی مطلب بیٹا ہوتا ہے، پیروکار نہ ہی تو میں اس تہذیب کا کوئی فرزند ہوں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ سے اپنے بھی ناراض ہیں، بیگانے بھی نہ خوش ہیں، کیونکہ میں بالکل ہر بات میں اپنے مائنڈ کو اپلائی کرتا ہوں۔ بندہ مومن ہر بات میں اپنے مائنڈ کو اپلائی کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو لا جو ہے نا، اس نے لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری کائنات، دنیا کا انکار کر دیتے ہو۔ لا الہ الا اللہ کے پہلے لا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جب لا کہہ دیا تو انکار ہے پوری دنیا کے ہر انسان، تہذیب، پروگرامنگ، برین واشنگ کا۔ صرف جو بات آپ کو، آپ کے کنسائنس، آپ کے ریسرچ، آپ کی تحقیق، آپ کو لگے کہ آپ کے پروردگار کی یہی اس میں اوپینین ہوگا، بس آپ اسے فالو کرتے ہو۔ تو لا الہ الا اللہ کے پہلے لا کا مطلب ہی یہی ہے۔ تو میں کڑوے زہر کو، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، اس لیے مجھ سے اپنے بیگانے خفا ہیں کہ میں کڑوے، زہریلے، بہت ہی خطرناک
جان لیوا زہر وہ کبھی میٹھا شہر، چاکلیٹ کہہ لو آپ، آج کل کے چاکلیٹ کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ چاکلیٹ کو جان لیوا کڑوے زہر کو، تو میں اس کو چاکلیٹ، اس کو میٹھا، اس کو مٹھائی، اس کو چینی، اس کو شوگر نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکا، نہیں کہوں گا میں۔ مشکل ہے کہ ایک بندہ حق کو بینو حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ ایک عام سے بندے کے لیے تو کچھ بھی آسان ہوتا ہے، جدھر کو لوگ کہتے ہیں وہ چل پڑتا ہے، آسان رہتا ہے، اپنے آپ کو ایزی رکھتا ہے، میجورٹی کو فالو کر لیتا ہے، اس کے لیے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، سارے اس کے لیے کلیپ شلیپ بھی کر دیتے ہیں، اس کو سمجھدار وغیرہ بھی کہتے ہیں واہ ویل ڈن گڈ، چلو ٹھیک ہے، چل رہا ہے معاشرے کے ساتھ، ویل ڈن، تو بڑا آسان ہو جاتا ہے جینا۔ لیکن یہاں پہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی ہیں، اس کو ان باتوں کی پرواہ خوف نہیں ہوتی ہے۔ تو مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین، ایک حق بین کے لیے جس نے ایک سچائی کو دیکھ لیا ہوتا ہے، جس کی ایک نظر ہوتی ہے، حق بینو حق اندیش، اور اس کو حق، وہ سچائی کی تلاش کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے سچائی کے اوپر، سچائی کو دیکھتا ہے، اس پہ تحقیق کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند، کہ وہ گھاس کے ڈھیر کو، سوکھی گھاس کے کمزور سے ڈھیر کو کوئی بڑا کہے کہ یہ بڑا کوئی پہاڑ پڑا ہوا ہے، کوئی مضبوط پہاڑ ہے یہ، تو وہ یہ نہیں کر سکتا، تو لوگ کہتے ہیں یہ کرنے کو، تو یہ عام انسان کے لیے تو ہے، لیکن حق بینو حق اندیش کے لیے یہ ممکن نہیں۔ ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ مومن ہوں نہیں دانہ اسپن۔ دنیا کی انتہائی مشکل جنگ ہے، بہت ہی مشکل جنگ ہے، انتہائی آپ کو اس میں مشکلوں کا، بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، جو مومن ہوتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی مہ شراب کو پی لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، وہ ان تمام تکلیفوں، مشکلوں، دنیا، لوگوں کے ریجیکشن، الزامات، جھوٹ فریب کے باوجود وہ وہ آتش نمرود سے تشبیہ، وہ نمرود کی وہ ایک آگ میں ایک طرح سے بھی ہوتا ہے دنیا کے مسائل کے لحاظ سے، لیکن وہ پھر بھی پرسکون و خاموش رہتا ہے۔ میں بندہ مومن ہوں نہیں، کیونکہ وہ بندہ مومن ہوتا ہے، وہ دانہ اسپن نہیں ہوتا، وہ کمزور سا، بیکار سا، وہ ایک نہیں ہوتا، سیڈ نہیں ہوتا، جو ایک پتا جو تھوڑی سی ہوا سے ٹوٹ جائے، ہل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آتش نمرود میں بھی ایسا انسان پرسکون رہتا ہے، کیونکہ وہ مومن ہوتا ہے، وہ دانہ اسپن نہیں ہوتا۔ پرسوزو نظر بازو نکو بینو کم آزار، آزادو گرفتارو تہیے کیسو خرسند۔ فیشن ہے کچھ چیزوں کا کہ آپ کے اندر ایک پیشن آ جاتا ہے، ایک جذبہ آ جاتا ہے، جب آپ پوری دنیا کے، کائنات کے، اپنے پیدائش، موت، زندگی کے پورے پلان کو کلیکٹیولی اوورآل اس میں نظر ڈالتے ہو، تو پھر آپ کے اندر ایک عجیب سا، آپ کچھ سوز و نظر باز ہو جاتے ہو، نکو بینو کم آزار، آپ کچھ چیزیں انوائے نہیں کرتی، آپ کو فکر مند نہیں کرتی، پریشانیاں، آپ بڑے آپ کا دل بہت اطمینان میں رہتا ہے، آزاد و گرفتار و تہی کے سا خرسند۔ اور اس کے علاوہ آپ کو دنیا کے مٹیریل، لالچ، ادھر ادھر کی چیزوں کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی آپ تو آپ کو دنیا کی بھی علائشوں، لالچوں، اور زیادہ آپ کے اندر وہ دنیا مادہ پرستی وغیرہ اور اس طرح کی بیماریاں بھی آپ کے دل میں نہیں، چونکہ آپ بندہ مومن ہو چکے ہوتے ہو، آپ لا الہ کی میں پی چکے ہوتے ہو، تو آپ چونکہ ایسی بیماری سے بھی آزاد ہو چکے ہوتے ہو، تو آپ سمپل سی، سادہ سی حالت میں بھی، ایک نارمل سی حالت میں بھی
آپ آزاد و گرفتار ہوتا ہی کیسا خرسند، تو آپ مطمئن رہتے ہو، خوش رہتے ہو، ہیپی رہتے ہو، کنٹینٹڈ رہتے ہو، اب بالکل اطمینان رکھتے ہو۔ ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، میرا جو دل ہے نا وہ بالکل آزاد ہے، کوئی کسی قید میں نہیں ہے، خوش ہے، وہ ہر حال میں وہ مطمئن ہے، خوش ہے، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں میرا پروردگار ہے وہ اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی پلان ہے۔ سو یہ سب کچھ پرماننٹ نہیں ہے، یہ بالکل تھوڑے عرصے کے لیے ہے۔ کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوق شکر ہم، تو کیا ایک مومنٹ سے جو بندہ اتنا کچھ سمجھ چکا ہے زندگی کے بارے میں، موت و حیات کے رازوں کو جان چکا ہے یا جاننے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ تحقیق کر رہا ہے، تو اس سے کیا چھینے گا اس غنچے سے جو مٹھاس، جو اس پھول پہ بیٹھتا ہے اور مٹھاس اس کی خوشبو لیتا ہے، اس سے کیا کوئی اس کا ذوق، اس کا شوق، اس مٹھاس، اس خوشبو کو لینے کا چھین سکتا ہے؟ کون سی دنیا کی چیز ہے، کون سی دنیا کا الزام ہے، کون سی دنیا کی بیشنگ ہے، میجورٹی ہے، لوگ ہیں جو لا الہ کی میپ جس نے لے لی ہے، جو موت و حیات کے رازوں کو پا چکا ہے، جو مومن کے درجے کے قریب ہو چکا ہے، یا لیسٹ ٹرائی کر رہا ہے، وہ آتش نمرود ہے، شعلے ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو کیا اس سے ذوق شکر خند کو چھینے گا؟ تو یہ بہت ہی خوبصورت چند الفاظ ہیں۔ ابھی لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگریٹفل ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اقبال نے یہ کہا ہے کہ آپ نے دانہ اسپند نہیں بننا ہے، بندہ مومن بننا ہے، علم لینا ہے، تحقیق کرنی ہے، مسجد کا ابلا نہیں بننا ہے، تہذیب کا خزان نہیں بننا ہے، اور تقلید نہیں کرنی ہے، خود سے سمجھنا ہے زندگی اور موت کا راز کو، لا الہ الا اللہ کی مے کو پینا ہے۔ تو پھر آپ دیکھو گے کہ آپ کا دل اطمینان خوشی میں رہے گا زیادہ تر، آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاؤ گے اسپرچولی، آپ کی سول اندر سے اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ کو آپ عام لوگوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرو گے جس طرح عام لوگ کرتے ہیں، بزدل کمزور دل لوگ۔